اللہ کے نزدیک تو سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کیا یہ سزا نہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود سجدے کی توفیق نہ ہو؟ موت تو آنی ہی ہے، اے خدا کیوں نہ سجدے میں آ جائے۔ خوبصورت مقام دیکھنے کا شوق ہے تو کثرت سے عبادت کیا کریں، کیونکہ جنت بے حد خوبصورت ہے۔ رات کی تنہائی میں جب آسمان کے نیچے بیٹھ کر روتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ انسان کی سب سے بڑی ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف سفر کرنا ہے۔ چاہتوں میں سب سے بہترین چاہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے۔ ہم سب کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، سوائے اس ایک ہستی کے جو کہہ رہی ہوگی رب امتی امتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو عشق اللہ پاک سے کیا جاتا ہے اس کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ کامیاب زندگی یہ نہیں کہ ہم کتنے خوش ہیں، کامیاب زندگی یہ ہے کہ ہمارا اللہ اور اللہ کی مخلوق ہم سے کتنی خوش ہے۔ بصیرت اور تقوی انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے جس پر صبر کرنا بھی مشکل ہو۔ درود شریف کا ورد مومن کے گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھا پاتی۔ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ میری تمنا بس اتنی سی ہے یا رسول اللہ، آخری سانس سے پہلے آپ کے روضے کا دیدار ہو جائے، آمین۔ خوشی اس وقت ملتی ہے جب انسان سو رہا ہو اور خواب میں خانہ کعبہ پہنچا ہو۔ شوہر سے محبت، شوہر سے وفا، شوہر پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی سب سے بہترین مثال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ جہاں محبت ہو وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ دنیا کی عظیم عورتوں میں ایک عظیم ترین عورت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ جن لوگوں کے حصے میں رب آ جائے انہیں دنیا اور لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں رہتا۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ وہی نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ جسم سے روح تو نکل سکتی ہے لیکن دل سے مدینے والے کی یاد نہیں نکل سکتی۔ حج مہنگا ہو گیا ہے لیکن ماں کے چہرے کی زیارت جو حج کرنے کے برابر ہے بالکل فری ہے۔ اذان سے پیاری دعوت اور کوئی نہیں۔ بہترین صبح وہی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ اگر داڑھی خوبصورتی میں رکاوٹ ہوتی تو اللہ اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اسے کبھی نہیں سجاتا۔ عطر اپنی جگہ، پھول اپنی جگہ، تو محمد کے پسینے سے واقف نہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ آپ کے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ تہلکہ مچا دیتی ہے عرش آسمانی میں محبت جب جوانی میں خدا کا نام لیتی ہے۔ تم ڈھونڈے ہو کامیابوں کو در بدر لیکن تم ہوتے ہو کہاں جب آتی ہے صدا حی علی الفلاح۔ جس جل جلالہ نے ہمیں بنایا ہے وہ جل جلالہ ہمیں مٹائے گا بھی۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ملنے کو گھر پر ہی مل جائے، نہ ملے تو کعبہ میں بھی نہ ملے، بات ہے تڑپ اور اخلاص کی۔ کسی کو اس کی زندگی میں معاف کر دینا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، سجدے زمین پہ کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ ایک ہی شخصیت ایسی ہے جن کی وجہ سے قیامت کا ہولناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا، اور وہ ہے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی کوئی سی چیز اتنی شفاف نہیں جتنا شفاف وہ دل ہے جس پر اللہ جل جلالہ کی محبت قابض ہے۔ جب کوئی پوچھے کہ موت کیا ہے اسے جواب دینا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں نہ ہونا موت ہے۔ ہر حال میں الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ الحمدللہ میں صبر آتا ہے اور شکر بھی آتا ہے۔ خدا جل جلالہ کی قربت حاصل کرو، لوگ خود قریب ہو جائیں گے۔
قربان اس محبت کے جس کے آخری الفاظ تھے میری امت میری امت میری امت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے غاروں میں رو کر دعا کرتے رہے۔ آج امتی پوچھتا ہے جشن ولادت منانا کہاں لکھا ہے؟ پوچھا گیا جنت کے بارے میں کچھ ایسا بتائیں کہ شوق پیدا ہو، فرمایا گیا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ سب سے میٹھا وقت جب بندہ اپنے اللہ پاک سے باتیں کرتا ہے اور اس لمحے کی مٹھاس ساری زندگی زبان پہ رہتی ہے۔ میں اپنے مقدر پر قربان کیوں نہ جاؤں، ہمیں وہ نبی ملے جو نبیوں کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زندگی میں ہم کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط، یہ صرف اللہ جل جلالہ جانتا ہے۔ میری تھکن ساری دنیا، میرا سکون صرف ذکر الہی۔ ہزاروں سوچیں الجھائی ہیں مجھے مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں بلکہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اللہ سے ملتا ہے بندہ نماز میں۔ ایسی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ اے مسلمان، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا راستہ کیسے نبھاتا۔ کتنا اچھا لگتا ہے فجر کے وقت اللہ سے دل کی باتیں کرنا۔ دنیا کا سب سے اچھا دوست اللہ ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں کبھی یاد نہیں کرواتا، کبھی مایوس نہیں لوٹاتا اپنے در سے۔ فرش والے لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں مگر اس کی ایک کن پہ میں نے تقدیروں کو بدلتے دیکھا۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ قرآن پاک وہ روشن کتاب ہے جو پڑھنے والوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لاتی ہے۔ اطمینان اگر دولت میں ہوتا تو سکون کبھی سجدوں میں میسر نہ ہوتا۔ میری زندگی سنورنے لگی ہے جب سے نماز پڑھنے لگا ہوں۔ ملتی نہیں محشر میں کسی بھی قیمت پہ مہلت، اے زندگی والوں پڑھ لو ابھی سستی ہے نماز، ابھی سستی ہے نماز۔ وہ دیکھتے ہیں کہ مرد کو جنم دینا امید ہے اور عورت کا جنم دینا مایوسی ہے، حالانکہ ہر مرد کا خواب عورت ہے اور ہر عورت کی مایوسی مرد ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ بیٹی کی نسبت سے داماد کو تو بیٹا مانتے ہیں مگر بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی نہیں مانا جاتا۔ ہمارے معاشرے کا ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ جب نکاح اور ولیمے کی قیمت لاکھوں میں رکھو گے تو زنا کی قیمت چند جھوٹے وعدے ہی رہ جائیں گے۔ مرد کبھی بھی تصور سے عشق نہیں کرتا، اے عشق کے لیے بھی کسی پہلی ملاقات کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تو عورت ہوتی ہے بیوقوف، ایک نام ایک احساس ایک آواز کے پیچھے روگ لگا لیتی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف وہ دکھ دیتے ہیں جو ہم اپنے کسی بہت پیارے سے کہنا چاہتے ہوں مگر عمر بھر کہہ نہ سکیں۔